سال ختم ہونے کے قریب مگر جرائم بدستور موجود۔ رواں سال 68,000 سے زائد وارداتیں، رجسٹرڈ جرائم میں 40% اضافہ ہوا۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کے 35,507 مقدمات درج ہوئے۔ باہمی تنازع میں درج مقدمات کی تعداد 5,559 رہی۔ سال 2023 جس تیزی سے اختتام کی جانب ہے، اسی تیزی سے فیصل آباد میں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیصل آباد میں رواں سال جرائم کی تعداد 68,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ سال 11 ماہ میں رجسٹرڈ کرائم کی تعداد 42,000 تھی۔ رواں سال دو پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر درج کرائے گئے مقدمات کی تعداد 5,559 رہی۔ فیصل آباد میں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کے 35,507 مقدمات درج ہوئے۔ مقامی اور خصوصی دفعات کے تحت 12,697 مقدمات درج کیے گئے۔ متفرق معمولی دفعات کے تحت 14,674 مقدمات درج ہوئے۔ فیصل آباد میں جرائم کی شرح میں 40% اضافہ ہوا۔ آپسی تنازعات پر کم جبکہ اسٹریٹ کرائم کے سب سے زیادہ مقدمات درج ہوئے۔ بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کے باعث شہری مسلسل خوف اور عدم تحفظ کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ حفاظت کا فقدان معاشرے کی مجموعی فلاح و بہبود کو متاثر کر رہا ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ چور ڈاکو بے لگام، پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام۔ متعدد شہروں میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں رپورٹ، شہری لاکھوں مالیت کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ توبہ ٹیکسنگ چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چوری ڈکیتی قتل کی وارداتوں کے ساتھ موبائل چھیننے کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ شہری لاکھوں روپے مالیت کے مال و زر سے محروم ہو گئے۔ ایک ماہ کے دوران ضلع بھر میں قتل کے 7 واقعات رپورٹ ہوئے۔ لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں 14 افراد زخمی۔ ایک ماہ میں چوری کی 82 وارداتیں ہوئیں۔ ڈکیتی کی 5 وارداتوں میں شہریوں کو لوٹ لیا گیا۔ ضلع بھر میں 6 افراد سے موبائل، 50 افراد سے کاریں اور موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں۔ شہری کہتے ہیں متعدد واقعات کے پولیس نے مقدمات ہی درج نہیں کیے۔ کنیوٹ اور گرد و نواح میں ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ شہری دن دہاڑے لٹتے رہے۔ ڈاکو علی رضا سے گن پوائنٹ پر 10 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ بیوہ صوفیہ بی بی کے گھر سے 30 لاکھ روپے کے زیورات اور 2 لاکھ نقدی چوری ہو گئی۔ تھانہ محمد والا کے علاقہ میں عمران اور اکرم کی موٹر سائیکل چور لے اڑے۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں غلام مصطفیٰ اور دانش کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ محلہ قاسم ٹاؤن کے رہائشی شیر محمد کا 25,000 روپے مالیت کا واٹر پمپ چوری ہو گیا۔ چک 127 بھٹی والا میں ثناء اللہ کے 80,000 روپے کے بکرے چوری ہو گئے۔ چک 138 ریاض کے گھر سے 50,000 کی کھاد اور پنکھا چور لے اڑے۔ لالیہ میں ندیم میڈیسن کمپنی کا ملازم 4,12,000 روپے نقدی سے محروم ہو گیا۔ تاندلے والا تھانہ صدر کے علاقے میں بھی ڈاکو راج قائم ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی بارات کی گاڑی پر فائرنگ سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ دیگر گاڑیاں پہنچنے پر ڈاکو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بیدیاں روڈ پر بارات کی گاڑی واپس آ رہی تھی کہ 3 ڈاکوؤں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی نہ روکنے پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے گاڑی کا ڈرائیور محمد عمران شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی میں سوار باراتی خواتین نذیرہ بی بی، شہزادی سعدیہ پروین محفوظ رہے۔ زخمی ڈرائیور مقامی اسپتال سے فیصل آباد منتقل۔ اطلاع پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچی، کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ آباد میں فائرنگ سے نوجوان قتل، ملزم عثمان اور مقتول محمود کے مابین رکشہ سٹینڈ کا تنازع تھا۔ مقتول محمود رکشہ سٹینڈ پر پہنچا تو ملزم عثمان نے ساتھیوں کے ہمراہ دھاوا بول دیا۔ ملزموں کی فائرنگ سے محمود شدید زخمی، ملزم موقع سے فرار۔ مقتول محمود الائٹ ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ رضا آباد پولیس نے لاش کو مارچری یونٹ میں منتقل کر دیا۔ پولیس نے ملزموں کی تلاش کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین سے اوور بلنگ کا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ فیسکو کی پھرتیاں، ریکوریاں بڑھانے کے لیے عام صارفین کو بھی نہ بخشا۔ عملے نے 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ کر کے عوام کو لوٹا۔ اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے فیسکو نے ریڈنگ شیڈیول کو ریوائز کر دیا۔ بجلی کے بلوں میں اربوں روپے کی اوور بلنگ کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ فیسکو نے وزارت توانائی کو سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے صارفین پر بجلیاں گرا دیں۔ پہلے سے مہنگی بجلی کے باوجود اضافی وصولیاں کی۔ فیسکو عملہ ریکوریاں بڑھانے کے لیے 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ کرتا رہا۔ اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے فیسکو نے ریڈنگ شیڈول ریوائزڈ کر دیا۔ ہزاروں صارفین کے بلوں کی بغیر بتائے ایک ساتھ نے فیسکو کی نااہلی کا پردہ چاک کر دیا۔ بجلی صارفین فیسکو پر برس پڑے، بولے گزشتہ 2 ماہ سے زائد یونٹس ڈال کر بل وصول کیے گئے۔ فیسکو اپنی مرضی سے بلوں کی آن لائن اقساط کر رہا ہے۔ صارفین کہتے ہیں ہر ماہ 30 دن کی ریڈنگ پر ہی بل بھیجا جائے۔ ایکسٹرا ریڈنگ یہ تقریباً 35-40 دن کی ریڈنگ ڈالی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بتائیں ہم پر یہ کس لیے یہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ ہم کہاں روزمرہ کے یہ پیسے کما کر ان کو صرف بلوں کی مد میں دیتے جائیں؟ ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو عام آدمی کا یہ کیسے خون چوستے ہیں؟ پاکستان کی عوام ویسے ہی جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ میں تلے دبی ہوئی ہے۔
آپ نے ہمارا بل آیا اس میں آپ نے انسٹالمنٹ ایک ڈالی ہوئی ہے 773 روپے کی، وہ کس کی ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ جس طرح کا بل ہے جو ان کا دل کر رہا ہے وہ دے رہے ہیں. بہترین ریکوریوں کی دعوے دار فیسکو صارفین کو ریلیف دینے کی بجائے مبینہ اوور بلنگ میں مصروف ہے. دوسری جانب بھاری بلوں نے گھریلو صارفین کو بدحال کر دیا ہے. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد. پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا تندور مالکان کی منمانیوں کا نوٹس، سادہ روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے پر جرمانہ. گیس اور آٹا مہنگا، مزدوری بھی ادا کرنی ہے، نان بھائیوں کی دہائی. مہنگائی کی وجہ سے روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے پر مجبور ہیں. پرائز کنٹرول میجسٹریٹس نے تندور مالکان کی منمانیوں کا نوٹس دے لیا. سادہ روٹی 15 کی بجائے 20 روپے کی فروخت کرنے پر جرمانے کیے جانے لگے. صدر عوامی ریسٹورنٹ و ہوٹل مالکان وسیم ذبیح اللہ کہتے ہیں گندم کی قیمت 4700 روپے ہے، اوپن مارکیٹ میں 5100 روپے میں مل رہی ہے. ہمیں 15 روپے کی روٹی گھر میں پڑ رہی ہے. بوری کو آپ 120 گرام کا پیڑا رکھ کے جو گورنمنٹ کے SOP کے 100 گرام کی روٹی دینی ہے تو وہ گھر میں ہی پیڑا ہمیں 15 روپے 16 روپے کاسٹ کر رہا ہے. ابھی ہم نے لیبر دینی ہے، ابھی ہم نے گیس کے بل دینے ہیں، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو لکڑی ہم 10-12 ہزار کی جلا رہے ہیں، یہ سارا کچھ پاسبل نہیں ہے. ہم اندیا دے رہے ہیں کہ 25 روپے آنے والے دنوں میں روٹی کا ریٹ ہو جائے گا. اگر سبسڈی نہ دی گئی تو یہ 25 روپے ہونا اور گورنمنٹ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا ریٹ کو مہنگا کرنے کے اوپر. تندور مالکان کہتے ہیں روٹی اب 20 روپے میں بھی فروخت کرنا مشکل ہے. آئندہ دنوں میں روٹی کی قیمت 25 روپے ہو جائے گی. آٹا مہنگا ہے، مزدوری بھی ادا کرنی ہے. روٹی کی قیمت 25 روپے کرنے پر مجبور ہے، جبکہ انتظامیہ 20 روپے کی روٹی پر جرمانہ کر رہی ہے. کم از کم ہمیں اعتماد میں لیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ لاہور میں 18 روپے روٹی سیل ہو رہی ہے. آٹے کی قیمت جو گورنمنٹ نے سرکاری گندم کا ریٹ طے کیا ہے وہ 4700-4800 روپے تقریباً ہے. مارکیٹ میں 5100 روپے فی من بک رہی ہے. اور جو بوری آ رہی ہے وہ 12000 سے 14000 روپے میں 1.5 نمبر کی بوری آ رہی ہے. ایک طرف ضلع انتظامیہ روٹی کی قیمت زائد وصول کرنے پر جرمانے کر رہی ہے تو دوسری جانب ہوٹل مالکان روٹی کی قیمت مزید 5 روپے بڑھانے کا اندیا دے رہے ہیں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد. پولٹری سیکٹر کے لیے خوشخبری، حکومت نے سویابین درآمد کرنے کی اجازت دے دی. سویابین کی درآمد کی منظوری نے اس سیکٹر میں روح پھونک دی. فارم مالکان مرغی کی خوراک کی قیمت میں بھی کمی کے لیے پرامید. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پولٹری سیکٹر سے وابستہ افراد کی سنی گئی. حکومت نے سویابین درآمد کرنے کی اجازت دے دی. سابق صدر پولٹری ایسوسی ایشن ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ سویابین کی درآمد کی منظوری نے پولٹری سیکٹر میں روح پھونک دی ہے. امید ہے مرغی کی خوراک کی قیمت بھی کم ہوگی تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف ملے. جب یہ آئے گی تو اس سے کافی انڈسٹری میں تبدیلی آئے گی. جو اتنے ہائی ریٹس ہیں فیڈ کے، امید واثق ہے کہ وہ ریٹس کم ہوں گے. جب ریٹ کاسٹ آف پروڈکشن نے پولٹری کو تباہی میں بہت کردار ادا کیا ہے اور اس میں بیسیکلی سویابین ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ اتنا ہوا ہے. فیڈ کی قیمتیں بڑھنے پر پولٹری کا کاروبار تباہی کے دہانے پر تھا. 2 سال سے کوئی نیا سرمایہ کار اس سیکٹر میں نہیں آیا. سویابین کی درآمد کے بعد پولٹری کا کاروبار درست سمت میں چلنے کی امید ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. سستا آٹا نایاب، یوٹیلیٹی سٹورز بھی کھپت پوری کرنے میں ناکام. خواتین دربدر یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ڈیرے ڈالنے پر مجبور. یوٹیلیٹی سٹورز پر دیگر اشیاء خورنوش کی بھی قلت کا سامنا ہے. جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹور پر سستے آٹے کی قلت برقرار. کم آمدن والے صارفین مشکلات سے دوچار ہیں. آٹے کی طلب کی یہ صورتحال ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا لینے آئی خواتین زمین پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں، جبکہ مرد دہاڑی توڑ کر آٹا خریدنے آتے ہیں، مگر انہیں کبھی آٹا مل جاتا ہے، کبھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. یہ آٹے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، آٹا ہوتا تو ہم نہ بیٹھتے ہیں لائن میں. اتنا مہنگا آٹا کرو یا غریب بندہ کھا ہی نہیں سکتا. اتنی دور دور سے عوام آتی ہے، یہ آٹے کی وجہ سے آتی ہے. غربت ہے تو جب ہی آئی نا. خواتین کا کہنا تھا کہ ہر روز آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر دیگر اشیاء خورنوش کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے. گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا، بچہ تمہیں رو کے بھاگ گئی ہیں. ہوں آئی تو وہ کہ 2 بجے آتی. حکومت کو چاہیے سیاست کی بجائے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ عوام کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا آسان ہو جائے. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. کھاد کا بحران، چنیوٹ کی مارکیٹ میں یوریا اور DAP نایاب. کاشتکاروں کا کھاد کی عدم دستیابی اور بلیک مارکیٹنگ کا الزام.
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का खाद की अदम दस्तियाबी पर नोटिस, खाद की दुकानों पर एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया गया। ज़राई अफसरान की नाकस हिकमत अमली के बायस यूरिया और DAP की शदीद किल्लत पैदा हो गई। खाद ना मिलने पर गंदम की बुवाई में ताखीर, फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। काश्तकार कहते हैं पहला पानी लगा दिया मगर खाद नहीं मिल रही। आलू, मटर और गंदम की फसल मुतासिर हो जाएगी। खाद के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मार्केट में कहीं भी दस्तयाब नहीं। काश्तकारों ने हुकूमत से मामले का नोटिस लेकर किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने खाद की अदम दस्तयाबी का नोटिस ले लिया। ज़राई अफसरान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग की। मार्केट में खाद की फ्राहमी और सरकारी नहरों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की हदायत की। जो इंटरमिटेंट शिकायत आ रही हैं जो नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो उस पे हमने आज जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं साथ साथ तीनों असिस्टेंट कमिश्नर्स उनके साथ मीटिंग की है, ताकि जो नोटिफाइड रेट के ऊपर जो बिलखुसूस यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है, पर्टिकुलरली जो ऑनगोइंग हमारा सोइंग सीजन है, उसके ऊपर हम इंश्योर करें। इंतजामिया और महकमा ज़राअत खाद डीलर माफिया के सामने बेबस दिखाई देते हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि काश्तकार के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, खाद की बिला तात्तुल फ्राहमी यकीनी बनवाएंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलकर टीम की वतन वापसी, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कराटे टीम ने फाइनल में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। कौमी कराटे टीम ने 2 गोल्ड, 15 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान असलम। 7वें साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप खेलकर टीम की वतन वापसी हुई। खिलाड़ियों का फैसलाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कराटे टीम ने फाइनल में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। कौमी कराटे टीम ने मजमूई तौर पर 2 गोल्ड, 15 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल जीता। खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं अपने कोचेस का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई इस टूर्नामेंट के लिए। ये मेरा फर्स्ट साउथ एशियन चैम्पियनशिप था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका को मैंने हराया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टाइटल अपने नाम किया। एक बड़ा सख्त कंपटीशन था क्योंकि इंडिया भी भरपूर तैयारी से आया हुआ था, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, और इसी तरीके से नेपाल में जो चैंपियनशिप हो रही थी उनके होम ग्राउंड में बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले और हमारे ज़्यादा यंगस्टर प्लेयर्स थे और माशाल्लाह 2 बच्चों ने हमारे गोल्ड लिया। कराटे टीम के कोच का कहना था कि टीम की मेहनत से कामयाबी मिली। साउथ एशिया के 6 कंट्री जो है वो हिस्सा ले रहे थे सिवाय मालदीव के, और इसमें हमने माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल भी जीते, 1 सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हमने। तो तैयारी हमारी अच्छी थी, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी कारकर्दगी का कराटे दुनिया की बेहतरीन खेलों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तानी कराटे टीम ने कम वसाइल के बावजूद दुनिया में अपना मुकाम बनाया और रवायती हरीफ भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैमरामैन रामेश अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आम आदमी के लिए घर बनाना इंतहाई मुश्किल, तामीराती सामान मजीद महंगा। सीमेंट की बोरी 150 रुपए इजाफे से 1400 रुपए की हो गई। बजरी और सरिये की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ने लगी। आम आदमी के लिए अपनी छत के ख्वाब का हसूल मजीद मुश्किल हो गया। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में सीमेंट, बजरी, सरिया की कीमतें बढ़ गईं। सीमेंट की बोरी 1400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी। डीजे सीमेंट 1400, मेपल 1380, बेस्ट वे 1350, पायनियर 1350, लकी सीमेंट 1350 रुपए पर पहुंच गया। डीलर्स कहते हैं पहले लोडेड गाड़ी पर 1600 बोरी, अब 700 बोरी सीमेंट लाने की इजाजत है। मार्गला बजरी 50 रुपए इजाफे से 190 रुपए फीट तक जा पहुंची। सरिया लोकल 2,45,000 रुपए टन, ब्रेनेट सरिया 2,80,000 रुपए फी टन बिकने लगा। तमीरात के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं तमीराती सामान महंगा होने से कंस्ट्रक्शन का शोबा शदीद मुतासर हुआ है। जो घर 40 से 45 लाख में तैयार होता था, इसकी लागत 60 लाख से भी तजावज कर चुकी है। 5 मरला का घर जो 70 से 75 लाख में तैयार होता था, इसकी लागत 1 करोड़ रुपए से बढ़ चुकी है। कारोबार जो सरिया, बजरी, सीमेंट हर चीज़ ਦੇ ਵੱਧ ਗਈ ਨੇ, बल्कि डबल तो ट्रिपल ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ 'ਚ ਤਮੀਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਚਲੇਗੀ। बजरी, सीमेंट, सरिया महंगा होने से तामीर का ठेका भी गैर मामूली बढ़ता जा रहा है, जिससे न सिर्फ लागत ज्यादा हुई बल्कि लोगों का घर बनाने का ख्वाब पूरा करना भी मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दिल के मरीज दिल थाम कर रह गए, डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। कार्डियोलॉजी अस्पताल में फैसलाबाद में डॉक्टर्स की कमी, मरीज ऑपरेशन के लिए ख्वार होने लगे। सर्जन डॉक्टर छुट्टी पर होने के सबब ऑपरेशन लिस्ट जारी न हो सकी।
کارڈیالوجی اسپتال فیصل آباد انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار، سرجن ڈاکٹر چھٹی پر چلے گئے، امراض قلب کے مریض آپریشن کے لیے خوار ہونے لگے، سرجن نہ ہونے کے سبب مریضوں کی آپریشن لسٹ نہ ہو سکی، اسپتال میں زیر علاج مریض پریشان، بولے 24 دن ہو گئے ہیں، فائل مکمل بن گئی ہے لیکن ڈاکٹروں کی کمی کے سبب مریضوں کے آپریشن نہیں ہو رہے، حکومت سے گزارش ہے ڈاکٹرز کی کمی دور کی جائے۔ 11 تاریخ کے داخلے در 24 دن ہو گئے، آج کوئی ڈاکٹر کم ہو اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ 22 دن ہو گئے ہیں، 13 تاریخ کو آئے تھے، ابھی تک نہیں، ابھی آپریشن نہیں ہوا، فائل تو کمپلیٹ ہے تمام لیکن ڈاکٹر کی شارٹیج ہے یہاں۔ کوئی ڈاکٹروں کی کمی بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کمی ہے اس لیے یہ ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ جی ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم نے کہا کہ سرجن ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسروں سمیت دیگر ڈاکٹروں کی تعداد کم ہے، ڈاکٹروں کی کمی دور کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے سرجنز کی کافی شارٹیج ہے، ایس آر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، تو ان کی کافی ساری سیٹس ویکنٹ ہیں، تو آلریڈی بھی ہم نے جو ہے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کیا ہوا ہے، تو جیسے ہی ہمیں کوئی گو ہیڈ ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے ان کی جو ویکنٹ سیٹس ہیں ان کو پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتال میں روزانہ تقریباً 5 مریضوں کے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کے 7 روز مکمل ہو گئے، 39,000 بچے پولیو ٹیموں کو انسداد پولیو مہم کے دوران گھروں میں نہ مل سکے۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کے 7 روز مکمل ہو گئے، 39,000 بچے پولیو ٹیموں کو انسداد پولیو مہم کے دوران گھروں میں نہ مل سکے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران گھروں میں نہ ملنے والے بچوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی، 7 روز تک ان بچوں کے گھروں کو چیک کیا جائے گا انہوں نے دیگر شہروں میں جا کر پولیو کے قطرے پیے ہیں یا نہیں۔ محکمہ صحت نے فیصل آباد میں 15,36,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ دوران مہم 15,61,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، ان 15,61,000 بچوں میں دیگر شہروں سے آئے مہمان بچے بھی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں طبی سہولیات کا فقدان، سی ٹی اسکین مشین 9 روز بعد بھی مرمت نہ ہو سکی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ میں ٹی بی کے مریضوں کے لیے خوشخبری، ٹی بی کی تشخیص کے لیے جین ایکسپرٹ مشین خریدی جائے گی۔ جنگ میں سٹی اسکین مشین کی خرابی کا مسئلہ طول پکڑ گیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی واحد سٹی اسکین مشین 9 روز بعد بھی مرمت نہ ہو سکی، ایم ایل سی سمیت دیگر مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں، مریض نجی ہسپتال کا رخ کرنے پر مجبور تو ہسپتال انتظامیہ بے بس دکھائی دینے لگی۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انجینئرز کام کر رہے ہیں، مشین جلد فعال کر دی جائے گی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، ٹی بی کے مرض کی تشخیص کے لیے جین ایکسپرٹ مشین خریدی جائے گی، تمام مریضوں کے ٹی بی کے ٹیسٹ مفت ہوں گے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ جین ایکسپرٹ مشین سے ٹی بی کے مرض کی ابتدائی سٹیج پر ہی تشخیص ممکن ہو گئی، اب مریضوں کو دوسرے شہر جانے یا پرائیویٹ لیبارٹری سے مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں، جین ایکسپرٹ مشین سے مریضوں کا ٹائم بچے گا اور علاج معالجہ کے اخراجات کم ہوں گے۔ ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات میں نرمی نہ آ سکی، صنعتکاروں کی مشینری کے درآمد پر پابندیاں ختم کرنے کی اپیل۔ دوسری جانب دعووں کے باوجود صنعتکاروں کے ٹیکس ریفنڈز کے مسائل حل نہ ہو سکے، ٹیکس گزاروں کے اربوں روپے ایف پی آر میں پھنس گئے۔ دعووں کے باوجود صنعتکاروں کے ٹیکس ریفنڈز کے مسائل حل نہ ہو سکے، ٹیکس گزاروں کے اربوں روپے ایف پی آر کے پاس پھنس گئے۔ بروقت ریفنڈز نہ ملنے سے صنعتکاروں کو انڈسٹری چلانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سابق صدر ایف سی سی آئی رانا سکندر اعظم کہتے ہیں حکومت اور ایف پی آر کو متعدد بار مسائل سے آگاہ کیا، ایف پی آر کی غفلت کے باعث ریفنڈز پر وقت نہیں مل رہے۔ جو بائر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس میں کوئی کوشن نہیں رہنے دیتے، بہت سارے 80% لوگ جو ہیں وہ اس ریفنڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں پرافٹ میں کہ ہم نے جتنے کی کاسٹ بنی اتنے کا ہم نے سیل کر دیا اور جو ہمیں ریفنڈ ملے گا وہ ہماری بچت آ جائے گی، اور اس پہ کام کرتے ہیں۔ دوسری جانب ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات میں نرمی نہ آ سکی، صنعتکاروں نے حکومت سے مشینری کی درآمد پر پابندیاں ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ صدر پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن رانا عبدالغفور کہتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد کی اجازت دی جائے۔ امپورٹ لسٹ میں کچھ مشینری کی اجازت ہے جبکہ زیادہ پر پابندی ہے، جس کے باعث کروڑوں روپے کی مشینری اسپیئر پارٹ درآمد نہ ہونے کا باعث بند پڑی ہے۔ ایکسپورٹر جو ہے وہ جو ری ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ فیبرک باہر سے آتا ہے، را مٹیریل آتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ہماری جو مشینری ہے کیونکہ یہ چائنا کی مشینری ہے، اس کی ایک سوئی سے لے کے دھاگا پورا اسپیئر پارٹ ہر چیز جو ہے امپورٹ کی ہے۔ ٹیکسٹائل بحران اور کم ہوتی برآمدات نے انڈسٹری تباہ کر دی۔ مشینری اور اسپیئر پارٹس کی درآمدات پر پابندی ختم ہوگی تو ہی کاروبار بہتر انداز میں چل سکے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شیراز بٹ کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔
कपास की रिकॉर्ड पैदावार, बेल्स की आमद का सिलसिला जारी। 15 रोज में मजीद 3.5 लाख से ज्यादा बेल्स जेनिंग मिल्स में पहुंच गईं। अब तक 77.5 लाख बेल्स से ज्यादा कपास आ चुकी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत 34 लाख बेल्स ज्यादा पैदावार रिकॉर्ड की गई। बेल्स की आमद का सिलसिला जारी है। 15 रुपए में मजीद 3.5 लाख से जायद बेल्स जिनिंग मिल्स में पहुंच गईं। पाकिस्तान जिनर्स एसोसिएशन के एदादो शुमार के मुताबिक 15 नवंबर तक कपास की पैदावार 73 लाख बेल से जायद थी। नवंबर के इख्तिताम पर कपास की पैदावार 70,53,473 बेल्स रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल पैदावार 81% बेहतरी के साथ 34 लाख बेल्स ज्यादा रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता साल रवां तारीख तक कपास की पैदावार 42,80,500 बेल्स थी। पाकिस्तान काटन जिनर्स एसोसिएशन ने ताहाल हासिल होने वाली बेल्स का डाटा जारी किया। एक महीने में मजमूई तौर पर 5.5 लाख से जायद बेल्स मिलों में पहुंच रही हैं। मजमूई पैदावार में से 67,55,905 बेल्स टेक्सटाइल मिल्स के जेर इस्तेमाल आ चुकी हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शा बंद कराने का असूली फैसला। चिंगची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रोज की मोहलत दे दी। आगाही न होने से बेशतर रिक्शा मालिकान रजिस्ट्रेशन के अमल से लाइल्म। जंग में बेशतर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ताहाल शुरू न हो सकी। सेक्रेटरी RTA की सीट भी मुस्तकिल तैनाती की मुंतजर है। रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रोज़ा डेडलाइन दे दी। 1 जनवरी से गैर रजिस्टर्ड चिंगची रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। आगाही न होने से रिक्शा मालकान रजिस्ट्रेशन के अमल से लाइल्म हैं, जिसके बायस जंग में बेशतर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ताहाल शुरू नहीं हो सकी। दफ्तरात में जाते हैं तो उसके अंदर कोई अफसरान नहीं थे, तो RT सेक्रेटरी के दफ्तर में कोई नहीं था। तो रिक्शा ड्राइवरों के लिए ये जो सहूलत का ये जो बना हुआ है, इसके लिए कोई बेहतर हल किया जाए। जंग में सेक्रेटरी RTA की सीट भी मुस्तकिल तैनाती की मुंतजर है। सेक्रेटरी RTA की अदम मौजूदगी के बायस ऑपरेशनल अमूर में दुश्वारी का सामना है। रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर जाने वाले रक्षा मालकान मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। रक्षा मालकान ने रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है ताकि उनको दरपेश मुश्किल का अजाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकूम की तकसीम बद इंतजामी का शिकार। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन पूरा दिन लाइनों में लगने पर मजबूर। सेंटर पर बैठने का कोई इंतजाम है, ना पीने को साफ पानी दस्तयाब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे वसूल करना मुश्किल हो गया। अमले की सुस्ती के बायस खवातीन पूरा दिन लाइन में लगने पर मजबूर है। सेंटर पर सहूलियात का भी फुकदान, बैठने की जगह, न पीने का पानी दस्तयाब है। खवातीन को सुबह से शाम तक सड़क किनारे खड़ा होना पड़ता है। खवातीन कहती हैं पूरा दिन इंतजार करते हैं, तब भी बारी नहीं आती। कोई ऐसा निजाम बनाया जाए कि जल्द और बासानी पैसे मिल सकें। नहीं, रोड ते तो नहीं खड़ा होना सही है, बंदा बैठ के देवे तो वही सही है। कुर्सियां चक्के तो देंदे आ। क्या मुतालबा करते हो? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਆਦੇ ਪੈਨ? ਹਾਲੀ ਅੱਜ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਹੋ गए। खवातीन ने सपोर्ट प्रोग्राम के इकसाद के इजरा में बद इंतजामी और सहूलियात के फुकदान पर एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट।